السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے ناول کے تھرڈ پارٹ میں۔ تو آج ہم ریڈ کریں گے اپنے ناول کا تیسرا ایپیسوڈ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ناول کو۔ کیا کر دیا ہے اس منحوس نے؟ کیا اب تک جو ہمارے سروں پر سوار رہی ہو وہ کم تھا، جو اب باہر بھی مصیبتیں کھڑی کر آئی؟ تائی جان نے اس کو باہر سے اسے کوسنے لگی تھی۔ احمد بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائے جا رہا تھا۔ عرش اور سلار تو حیرانی سے اس عورت کی زبان کے جوہر سننے لگے، جبکہ آدم کا تو اکثر ایسی عورتوں سے پالا پڑتا رہتا تھا، اسی لیے وہ زیادہ حیران نہ ہوا تھا۔ کیا ہم اکیلے میں بات کر سکتے ہیں؟ آدم نے تائی جان سے آدم نے تائی جان سے کہا تو وہ بھی مصالحتاً اشارہ کرتی اندر کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے اشک آ جانے والی نظروں سے احمد کو گھورنے لگا تھا، جو آنکھوں میں سرما لگائے سفید کپڑوں میں تیار کھڑا تھا۔ احمد بیٹا، مجھے دیر ہو رہی ہے، کتنا ٹائم لگے گا؟ نکاح ہوگا یا نہیں؟ قاضی صاحب نکاح تو ہوگا، وہ بھی تھوڑی دیر میں، بس آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ سالار نے مسکراتے ہوئے قاضی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور باہر بچھی چارپائی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ وہاں موجود ہر انسان ان خانزادہ کو دیکھ کر رشک کر رہا تھا۔ میں آپ سے گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا، بات سیدھی سی ہے۔ مس عقیدت نے کمپنی کے کچھ پالیسی توڑی ہے۔ انہوں نے آفس جوائن کرنے سے پہلے ایگریمنٹ پر سائن کیا تھا، جس پر وہ پوری نہیں اتری، جس کی وجہ سے ہم ان پر کیس کر سکتے ہیں اور جرمانہ کے طور پر انہیں 5 لاکھ روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ ہم نے سنا ہے آپ کے بیٹے سے ان کا نکاح ہونے والا ہے، تو اس وجہ سے یہ سارے پیسے اب آپ کا بیٹا جرمانے کے طور پر ادا کرے گا۔ آدم کی باتوں نے ان کے سر پر بم پھوڑا تھا، ان پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ میرا بیٹا اس لڑکی سے نکاح نہیں کرے گا، اسے یہاں سے لے جائیں، جیل میں ڈال دیں، کچھ بھی کریں، ہم لوگوں کو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تائی امی جس طرح سے پلٹی تھی، آدم افسوس کر سکتا تھا بس، کیونکہ اگر اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا اب تک ان کے تھپڑ سے چہرہ لال کر چکا ہوتا۔ اگر آپ کے گھر سے ایک عورت کو پولیس لے کر گئی تو آپ کی بدنامی ہوگی، اس لیے میرے پاس دوسرا آپشن بھی ہے جس سے آپ کی عزت بچ جائے گی۔ آدم کی بات پر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تو آپ مس عقیدت کا نکاح عرش خانزادہ سے کروا دیں، اس سے آپ کے خاندان کی عزت بھی بچ جائے گی، اور دوسری صورت میں مس عقیدت کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی جیل جائے گا، کیونکہ کچھ ثبوت تو ان کے خلاف میرے پاس بھی ہیں۔ آدم خانزادہ جس لہجے میں بولا تھا، تائی امی کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے عقیدت کو مارنا بھی پڑتا تو وہ مار دیتی۔ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، جو دل میں آئے کریں، لیکن اس مصیبت کو میرے گھر سے لے جائیں۔ تائی جان کہتی باہر نکل گئی۔ اے لڑکی اٹھ، تیرا نکاح ہے تمہارا، لیکن میرے بیٹے سے نہیں، اس لڑکے سے جس کا تو نے نقصان کیا ہے۔ تائی امی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پلیز میرا یقین کریں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامنے لگی، جسے تائی امی نے بہت بری طرح سے جھٹک دیا اور دور کھڑی ہو گئی۔ بڑی پارسا بنی پھرتی ہے، لیکن تیرا رنگ تو سب کو دکھ گیا۔ اس امیر زادے کو بھی تو نے اپنے جسم کی نمائش سے پھنسایا ہوگا، تبھی تو اس سے نکاح کر رہا ہے، اور ویسے بھی ایسے امیر زادے زیادہ دیر اپنے ساتھ رکھتے نہیں ہیں، استعمال کر کے دل بھرنے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تائی امی کی بات نے اسے اندر تک زخمی کر دیا تھا، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ اس کے بعد کب نکاح ہوا، کب وہ وہاں سے نکلی، کچھ یاد نہیں۔ وہ بس کسی ربوٹ کی طرح سب کے کہے پر عمل کرتی رہی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے پورچ میں رکی۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ عرش نے دوسری طرف آ کر عقیدت کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ساری خواتین تھوڑی دیر پہلے ہی شاپنگ سے لوٹی تھی، اس لیے سارا سامان پھیلائے وہیں بیٹھ گئی۔ فری بھی آئی ہوئی تھی۔ عرش کو کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر آتا دیکھ سب حیرانگی سے کھڑے ہو گئے۔ ساجدہ بیگم کی سب سے پہلے نظر عرش کے ہاتھ میں موجود اس لڑکی کے ہاتھ پر پڑی تو وہ نہ سمجھی سے فروہ بیگم کو دیکھنے لگی، جو خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عرش آ کر ساجدہ بیگم کے سامنے رکا اور عقیدت کا ہاتھ چھوڑ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ امی پلیز میری بات دھیان سے سنیے گا، پلیز مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا۔ اس نے پیر محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، جن کی نظریں عرش کے بجائے اس کے ساتھ کھڑی لڑکی پر تھی۔ عرش، یہ کون ہے؟ امی، میں نے ان سے نکاح کیا ہے، اس نے سر جھکائے اپنی ماں کو کہا۔ عرش کے جواب پر وہ بے یقینی سے اس کو دیکھنے لگی۔ عرش، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تم ایسا کبھی نہیں کر سکتے، جو بھی ہے اسے چھوڑ کر آؤ اپنے گھر پہ، ساجدہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔
اسی بیچ سب پریشان اور حیرانگی سے ان تینوں کو دیکھنے لگے تھے۔ عقیدت نے شرمندگی سے اپنی گردن مزید جھکا لی۔ جیزا پلیز ان کو میرے کمرے میں لے کر جاؤ، عرش نے سنجیدگی سے جیزا کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اسے تھام کر چلنے لگی۔ عرش، میں کسی شادی کو نہیں مانتی، اس سے ابھی کے ابھی نکالو، کیونکہ تمہاری بیوی اور اس گھر کی بہو صرف اور صرف عائشہ بنے گی۔ ساجدہ بیگم نے عقیدت کی طرف نفرت سے دیکھ کر عرش سے کہا۔ ان کی بات پر عقیدت کے چلتے قدموں کو بریک لگی تھی۔ میری بات سمجھ نہیں آئی تم دونوں کو؟ عرش اتنے سرد لہجے میں بولا کہ جیزا جلدی سے اسے لے کر عرش کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ امی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، پلیز میری خاطر۔ وہ ان کو صوفے پر بٹھائے خود ان کے گھٹنوں کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ عرش، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ انہوں نے آنکھوں میں آنسو لیے عرش کا چہرہ تھام کر کہا۔ امی یہ ضروری تھا میرے لیے، پلیز ان کو قبول کر لیں، وہ بہت اچھی لڑکی ہیں۔ اس نے ساجدہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، اب تمہیں اپنی ماں اور اس لڑکی میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا۔ جب اس لڑکی کو واپس چھوڑ آؤ تو آ جانا میرے پاس۔ وہ عرش کا ہاتھ چھٹک کر اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ بڑی امی پلیز امی کو سمجھائیں، وہ لڑکی میری پسند ہے۔ وہ فروا کے پاس بیٹھا ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا۔ عرش، تم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ تم جانتے تھے چھوٹی امی نے تمہارا رشتہ پہلے ہی کر دیا ہے، پھر کیوں؟ فری نے اس سے پوچھا۔ فری کے پوچھنے پر وہ انہیں ساری باتیں بتاتا چلا گیا۔ آئے تو شفا بھی وہیں بیٹھی تھی۔ سب کچھ سن کر فروا کے پاس کوئی جواب نہ رہا تھا۔ اچھا پریشان مت ہو، وہ ابھی ناراض ہیں، مگر جلدی سمجھ آ جائے گی تو تم منانے کی کوشش کرو۔ فروا بیگم نے اس سے تسلی دی تو وہ ان کے سینے سے لگ گیا۔ بیٹا جاؤ بھابھی کو دیکھو۔ فروا بیگم نے شفا اور آیت کو عقیدت کے پاس بھیجا۔ بلاج اماں جان نے صوفے پر بیٹھے ان کی بالوں میں آئلنگ کرتے ہوئے پکارا۔ آنکھیں بند کیے نیچے بیٹھا تھا۔ بیٹا شادی کر لو، میری بوڑھی ہڈیوں میں جان نہیں رہتی۔ نہیں، میری بوڑھی ہڈیوں میں جان نہیں رہی، پتہ نہیں کب تک چلوں گی۔ اماں جان نے اس کی ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی، مگر سامنے بھی ان کا پوتا تھا۔ او میری پیاری بیبی، اتنی جلدی نہیں جان چھوڑنے والی آپ میری، اس لیے میری شادی کی فکر تو چھوڑ ہی دیں۔ وہ مڑ کر ان کے دونوں گالوں کو چوم کر بولا۔ اماں جان نے اس کے کندھے پر ایک تھپڑ لگایا تو وہ مسکرا کر دوبارہ ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ بھابھی پلیز تھوڑا سا تو کچھ کھا لیجیے آپ۔ آیت کب سے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تھی کہ بے انتہا روئی جا رہی تھی۔ ان کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شفا بھی رونے لگی تھی۔ شفا تم جاؤ، منت اٹھ گئی ہوگی۔ فری نے اسے روتے دیکھ کر وہاں سے بھیجنا ضروری سمجھا۔ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، کچھ کھا لو پہلے۔ فری نے اسے زبردستی 2-3 نوالے کھلائے جو اس نے بڑی مشکل سے نکلے۔ فری نے اسے نیند کی گولی دی اور سب کو اشارہ کرتی باہر نکل گئی۔ ان سب کے نکلتے ہی وہ بھی تکیہ دبوچے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور روتے روتے کب سو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ جب تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسی کے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ یہ احساس بہت خوبصورت تھا، مگر جس طرح کی ٹینشن چل رہی تھی وہ چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پا رہا تھا۔ ابھی تک وہ عقیدت سے بھی بات نہ کر پایا تھا۔ پتہ نہیں وہ ان سب کا کیا مطلب سمجھ رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر آیا تو وہیں صوفے پر لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھ گیا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا اپنی ماں کو تکلیف دے، لیکن انجانے میں وہ یہ کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے اپنی بھانجی کے لیے اسے پسند کیا ہے، مگر اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے مان جائیں گی۔ پوری رات اس نے آنکھوں میں ہی کاٹی تھی۔ کیوں رو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا آپ؟ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آدم نے اس کو روتے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا اور اس کے پاس آ کر کہنے لگا۔ شفا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے شدید لال اور سوجی ہوئی تھی۔ لیمن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہیں آپ؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ آدم خان زادہ نے شفا کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اچانک شفا اس کی باہوں میں سما گئی اور سختی سے اسے پکڑے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آدم تو اس کے یوں قریب آنے پر ہی تھم سا گیا تھا۔ مجھے ابو کی یاد آ رہی ہے بہت، وہ بتا کر ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ آدم نے اس کے گرد بازو باندھ لیے اور اسے مزید خود کے پاس کر لیا۔ روئے مت، وہ ہم سب سے زیادہ اچھی جگہ پر ہیں، آپ کے رونے سے ان کو تکلیف ہوگی، آپ بس کے لیے دعا کیجیے۔ آدم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مگر وہ مجھے بچاتے ہوئے قتل ہوئے ہیں، اگر میں نہیں ہوتی تو آج یہ سب بھی نہ ہوا ہوتا، آج وہ زندہ ہوتے۔ مجھے بہت یاد آتی ہے ان کی۔ وہ چپ ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی اور آدم اس کے آنسو اپنے سینے پر گرتے محسوس کر کے اپنا دل پگھلتا ہوا لگا۔ ان کی زندگی اتنی ہی تھی، آپ خود کو الزام مت دیں، اور میں بہت قریب ہوں آپ کے مقصد کے۔ بہت جلد ان کے قاتلوں کو سزا
کے لیے ان کے قاتلوں کو ان کے کیے کی سزا دلوا کر رہوں گا۔ وعدہ کرتا ہوں میں۔ وہ اس کا سر اپنے سینے سے لگائے بولا تھا۔ وہ ہچکیوں سے روتے روتے اسی کے سینے پہ سو گئی۔ اس کی بھاری سانسیں محسوس کر کے آدم نے اس کا سر اپنے سینے سے نکالا۔ گالوں پر میٹھے میٹھے آنسوؤں کے نشان، سرخ گال، گھنی مڑی ہوئی پلکیں، تھوڑی پر پڑتا خم۔ وہ کسی کو بھی تو اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی۔ آدم کی نظریں بھٹکنے لگتی تھی بھٹکتے ہوئے اس کے گردن سے ہوتے ہوئے بیوٹی بون پر پڑی۔ اس نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا جہاں منت پہلے ہی تکیوں کے بیچ لیٹی نیند میں مگن تھی۔ آدم نے ان دونوں پر کمبل ڈالا اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ نیند میں تھی جب اسے اپنے چہرے پر ایک ناگوار سا لمس محسوس ہوا، مگر وہ نیند کی اتنی پکی تھی کہ کروٹ بدل کر سو گئی۔ وہی لمس اسے دوبارہ اپنی گردن پر محسوس ہونے لگا۔ پچھلے 10 منٹ سے اسے اپنے چہرے پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر یہ احساس اب بڑھ گیا تھا۔ اچانک اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو خود پر جھکے انسان کو دیکھ کر منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی، کیونکہ سامنے والے نے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جما دیا تھا کہ وہ پھڑپڑا کر رہ گئی۔ تمہاری اس خوبصورتی نے میری راتوں کی نیند اڑا دی ہے۔ جب جب آنکھیں بند کرتا ہوں تمہارا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ خمار آلود نگاہوں سے اس کے چہرے پر ہر نقش کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ آیت نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن بلاٹ جیسے کسرتی جسامت والے شخص کو دور دھکیلنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اوکے میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، لیکن اگر تم چیخی تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ تمہارے بھائی آدھی رات کو تمہارے ساتھ ایک غیر مرد کو دیکھ کر کیا سوچیں گے، یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہو۔ وہ مزے سے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آیت جلدی سے اٹھ کر دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھیں ڈر اور گھبراہٹ کی وجہ سے خطرناک حد تک پھیل گئی تھی۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں اس سے پوچھنے لگی تھی، مگر آواز اتنی دھیمی تھی کہ باہر نہ جائے۔ اتنی جلدی بھول گئی مجھے؟ بلال شاہ نے اپنی بے باک نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، جو گلابی کلر کی نائٹ سوٹ میں بنا دوپٹے کے غضب ڈھا رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ اس نے بلاج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈر سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، یہاں آؤ۔ وہ جس قدر بے باکی سے بولا تھا، آیت کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو گیا۔ گھٹیا انسان، نکلو میرے کمرے سے ابھی کے ابھی۔ آیت غصے سے چیخی۔ تو کیا میرے کمرے میں ملنے کا ارادہ ہے؟ اس نے سکون سے جواب دیا اور اس کا لال چہرہ دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں اس کا غصے سے بھرا چہرہ اس کو سکون دے رہا تھا۔ اچانک آیت وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر وہ اٹھا اور بنا کچھ کہے الماری کے راستے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی آیت اٹھی اور جلدی سے کھڑکی کے باہر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا، نہ ہی کسی کا بھی وہاں چڑھنا آسان تھا۔ اس نے کھڑکی بند کی اور بیڈ پر کمبل میں خود کو چھپا لیا۔ اس کا جسم ابھی تک لرز رہا تھا۔ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا؟ اگر کوئی آدھی رات کو اس کے کمرے میں کسی مرد کو دیکھ لیتا تو اس سے آگے کا سوچنے کی اس میں ہمت ہی نہ تھی۔ 5 دن بعد بھی گھر کا ماحول بہت سوگوار تھا۔ مرد تو سارے اپنے اپنے کاموں کی وجہ سے باہر ہوتے تھے، لیکن سجدہ بیگم ابھی تک عرش سے ناراض تھی اور اپنی ضد پر قائم بھی تھی۔ جزا نے اسے کچھ کپڑے اور ضرورت کی چیزیں لا کر دی تھی۔ کھانا بھی وہ کمرے میں لڑکیوں کے ساتھ ہی کھاتی تھی، اور جو اسے نکاح کر کے لایا تھا وہ تو نظر ہی نہ آیا تھا۔ آج جزا کا مایوں تھا۔ گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ مرد سارے تیاریوں میں مصروف تھے۔ وہ سب جزا کے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ آج عقیدت بھی ان کے ساتھ تھی، کیونکہ فروا بیگم اس سے باہر نکل کر فنکشن میں شامل ہونے کا کہہ کر گئی تھی۔ انہوں نے سجدہ بیگم کو بھی سمجھا دیا تھا کہ شادی والا گھر ہے، بس اپنا رویہ نارمل رکھیں۔ جزا یلو شرارے میں سجی پھولوں کے زیورات پہنے بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن خوشی اس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ سب نے اس سے بارہا پوچھا، مگر وہ سب کو اپنی جھوٹی مسکراہٹ سے چپ کروا گئی تھی۔ آیت اور عقیدت نے بالکل سیم گرین کلر کی ڈریسنگ کی تھی۔ عقیدت بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کا عارضی ٹھکانہ ہے۔ وہ کبھی نہ کبھی اس کی زندگی میں انچاہی بن کر نہیں آنا چاہتی تھی، مگر قسمت نے اس کے ساتھ کچھ اور ہی کھیل کھیلا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا شادی کا ہنگامہ ختم ہوتے ہی عرش سے بات کرے گی اور یہاں سے چلی جائے گی۔ مایوں کی رسم خانزادہ مینشن کے لان میں رکھی گئی تھی۔ پورا لان پھولوں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ حویلی کے لان میں ہی جزا کے لیے بہت خوبصورتی سے پھولوں سے ڈھکا ہوا جھولا بنایا گیا تھا۔ آیت اور عقیدت جزا کو باہر لے کر آئی اور جھولے میں بٹھا دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ فری نے جزا سے پوچھا، جس کا چہرہ تو اسپاٹ لیکن آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھی۔ جی آپی، میں ٹھیک ہوں، اس نے دھیرے سے جواب دیا اور سامنے دیکھا، جہاں اسرار خانزادہ سفید شلوار قمیض پہنے اپنی تمام وجاہت کے ساتھ کھڑا آیت سے بات کر رہا تھا۔
چہرے پر کسی قسم کا افسوس یا شرمندگی نہیں تھی، بلکہ ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اسے اپنی آنکھوں میں مرچی بھرتی محسوس ہوئی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی اور جب کھولی تو ایک بھرپور مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ سجی ہوئی تھی، جسے دیکھنے والا ہر انسان کو یہی لگتا تھا کہ وہ اس شادی سے بہت خوش ہے۔ شفا اور فری اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مہمانوں کے آنے کے بعد مائیوں کی رسم شروع ہو گئی تھی۔ عرش جو اسی طرف آ رہا تھا، عقیدت کو ایک کونے میں کھڑا دیکھ کر وہیں جم گیا۔ جو ہمیشہ سے اسے نقاب میں دیکھتا آیا تھا، آج ایک گرین کلر کے سوٹ میں ہلکا میک اپ کیے دوپٹے کو حجاب سٹائل میں باندھے بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے اس کے سامنے نہیں گیا تھا، کیونکہ سجدہ بیگم کا کہنا تھا کہ اگر وہ نہیں چاہتا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں تو عرش کو ان کی بات ماننی پڑے گی، جس پر سجدہ بیگم نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ جب تک اس لڑکی کو قبول نہیں کر لیتی عرش اس کے پاس نہیں جائے گا، ورنہ وہ بنا کسی کا لحاظ کیے یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ مجبوراً اسے سجدہ بیگم کی بات ماننی پڑی۔ اسے یقین تھا کہ عقیدت بہت جلد ان کا دل جیت لے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتا، فروا بیگم عقیدت کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر لے گئی تھی جہاں سب تھے۔ وہ بھی ان کی طرف بڑھ گیا۔ فروا بھابی، یہ بچی کون ہے؟ رحمان صاحب کی وائف نے عقیدت کو دیکھ کر پوچھا تو ان سب کے بیچ کنفیوز سی کھڑی تھی۔ یہ جیزا کی دوست ہے، شادی میں شریک ہونے آئی ہے، فروا بیگم سے پہلے جواب سجدہ بیگم نے دیا۔ سب نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ عقیدت نے شرمندگی سے اپنی گردن مزید جھکا لی۔ عرش جو وہیں آ رہا تھا اپنی ماں کی بات سن کر وہیں رک گیا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ وہ عقیدت کا سامنا کر پڑتا، نہ ہی سب کے سامنے اپنی ماں کی بے عزتی کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے سوچ لیا وہ آج دو ٹوک بات کرے گا امی سے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ پیچھے سے عائشہ نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عرش نے جب اسے دیکھا تو ناگواری چہرے پر چھا گئی اور بنا جواب دینے وہاں سے نکل گیا۔ دیے یہاں پہ آئے گا۔ اس کا ایسا رویہ عائشہ نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ دو آنکھوں نے یہ منظر بہت غور سے دیکھا تھا۔ عرش کی عقیدت کی طرف پیٹھ تھی، اس لیے وہ اس کا ری ایکشن نہیں دیکھ پایا، مگر عائشہ کا ہنس کر اس سے بات کرنا اس کی نظروں سے چھپا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد مائیوں کی رسم ختم ہوئی تو سب اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے بے آواز رو رہی تھی۔ سب کے سامنے مضبوط نظر آنے والی لڑکی کتنی اذیت میں تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوسری طرف سلار سکندر اندھیرے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا گہری سوچ میں مصروف تھا۔ جیزا کے چہرے پر مسکراہٹ اسے اپنا دل چلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کیا سب تہس نہس کر دے، مگر یہ راستہ تو اس نے خود ہی چنا تھا۔ اپنے لیے اب شکایت کس سے کرتا، مگر یہ سب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ 2 دن مصروفیت میں کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، اور آج جیزا کی برات تھی۔ برات کے فنکشن کا انتظام شہر کے بہترین بینکویٹ میں تھا۔ ہر چیز اعلیٰ معیار کی تھی۔ اس فنکشن میں ان کے بزنس سرکل اور رشتہ دار سب موجود تھے۔ آدم بلیک شلوار قمیض میں براؤن شال پہنے کمرے میں داخل ہوا۔ شفا ڈارک بلو کلر کا شرارہ پہنے، دوپٹے کو شانوں پر اچھے سے پھیلائے نفاذت سے کیے میک اپ میں فروا کی دی ہوئی جیولری پہنے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ کچھ پریشان سی بیڈ پر منت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ منت کو بخار ہو رہا ہے، بہت رو رہی ہے، ابھی بہت مشکل سے سلایا ہے، وہ پریشانی سے اسے بتانے لگی۔ آدم اس کی بات سن کر منت کی طرف بڑھا، اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا تو واقعی بخار بہت تیز تھا۔ اوکے، پریشان مت ہو، میں منت کو ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں، آپ امی والوں کے ساتھ ہال چلی جائیں۔ وہ منت کو اٹھائے چلنے لگا۔ نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، پلیز۔ شفا جلدی سے اس کے پیچھے آئی۔ شفا، آپ پریشان ہو جائیں گی، وہاں ویسے بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی ایک بار ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں، اگر فری یہاں ہوتی تو اس کو دکھا دیتا۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ پلیز، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، اور آدم اسے مزید انکار نہ کر سکا۔ وہ اسے لیے نیچے بڑھ گیا۔ گھر میں سب ہال کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جیسا دلہن کے لباس میں بت بنی برائڈل روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آیت اور عقیدت بھی وہیں موجود تھی۔ فری، سجدہ بیگم، فروا بیگم مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی، جبکہ سلار غائب تھا۔ عرش نے اسے کئی کالز کی، ہر بار اس نے یہی جواب دیا کہ وہ بس راستے میں ہے۔ آدم بھی منت اور شفا کو لے کر سیدھا ہال میں آ گیا تھا۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر برات کا نام و نشان نہیں تھا۔ سجدہ بیگم رحمان صاحب کا نمبر ملانے لگی، جو مسلسل بن جا رہا تھا۔ سب پریشان ہو گئے تھے، کیا ہوا سجدہ؟ کہاں رہ گئے ہیں یہ لوگ؟ فروا بیگم پریشانی سے بولی۔ فری نے بھی ان کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں بھابی، میں بھابی کو کال کرتی ہوں، وہ شرمندگی سے کہہ کر کال کرنے لگی۔ آدم نے سجدہ بیگم کو دیکھا، چہرے پر پریشانی صاف واضح تھی۔ اتنے میں اس کا موبائل بجنے لگا۔ رحمان صاحب کا فون دے کر اس نے جلدی سے کال اٹھائی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کس طرح سے بات کر رہے ہیں آپ؟ آدم کی دھاڑ پر سب نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو
اور آپ کے بیٹے کو ان سب کا حساب دینا ہوگا۔ اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ اتنے میں سلار بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ سرخ آنکھیں اس کے بہت واضح تھی۔ آدم کا چہرہ غصے سے اس حد تک لال ہو رہا تھا کہ سب کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ آدم سب ٹھیک تو ہے نا؟ سب سے پہلے سجدہ بیگم سامنے آئی تھی۔ چھوٹی امی، آپ کے بھائی اور ان کے بیٹے نے ہماری عزت کی دھجیاں اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انکار کر دیا ہے انہوں نے بارات لانے سے، کیونکہ ان کا بیٹا کل سے گھر سے بھاگ گیا ہے۔ اس وقت اس کا بس چلتا تو وہ ارمان کو جان سے مار دیتا۔ فروا بیگم وہیں گرنے والی ہو گئی تھی مگر پاس کھڑی فرید نے ان کو تھام لیا۔ اب آپ لوگ بتائیں، میں اپنی بہن کو اس بھری محفل میں بے عزت کر دوں؟ یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، اندازہ بھی ہے کیا کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ اگر وہ راضی نہیں تھے تو کیوں کیا تھا رشتہ انہوں نے؟ جان سے مار دوں گا میں انہیں۔ جو شخص آج میری بہن کی رسوائی کا باعث بنا ہے، وہ اس وقت بول نہیں چیخ رہا تھا مگر اس طرف سے کوئی نہیں تھا، اس لیے باہر بیٹھے مہمانوں کو خبر نہ ہوئی تھی۔ اگر ارمان راضی نہیں تھا تو ان لوگوں نے ہم سے رشتہ کیوں مانگا تھا؟ ہم نہیں گئے تھے اپنی بہن کا رشتہ لے کر، وہ خود آئے تھے۔ پھر یہ سب تماشا لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ عرش بھی شدید غصے میں تھا۔ سلار بالکل خاموش تھا، جیسے ٹھہرا ہوا سمندر ہو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آدم، میری بچی رول جائے گی اگر اس کی شادی آج نہیں ہوئی تو۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، کوئی رشتہ نہیں کرے گا اس سے، کوئی شادی نہیں کرے گا جس کی بارات نہیں آتی، ان لڑکیوں سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ فروا بیگم رونے لگی تھی۔ سجدہ بیگم تو شرمندگی سے اپنا سر ہی نہ اٹھا پا رہی تھی۔ فرید نے سلار کی طرف دیکھا اور سلار کی نظر ان پر پڑ چکی تھی۔ فرید کی نظر نے بن کہے ہی سب کچھ کہہ دیا۔ میں جیزا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سلار کی آواز پر وہاں سکوت چھا گیا تھا۔ آدم اور عرش نے حیرانی سے اسے دیکھا کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کی آپس میں بالکل نہیں بنتی۔ فروا بیگم نے تشکر سے اسے دیکھا اور اس کے پاس آ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا سلار، میرا بیٹا۔ آج تم نے اپنی ماں کو اپنا قرضدار بنا لیا ہے۔ فروا بیگم سلار کے سینے سے لگی بولنے لگی تھی۔ بڑی امی پلیز ایسی باتیں مت کریں، میں کوئی احسان نہیں کر رہا۔ اس نے مسکرا کر فروا بیگم کے آنسو پونچھے۔ آیت، شفا، عقیدت ان سب سے بے خبر فرید کے کہنے پر جیزا کو تھامے باہر لائی اور سٹیج پر بٹھا دیا۔ آدم اور فروا بیگم بھی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ لڑکیاں حیرانی سے دولہے کے تلاش میں نظریں دوڑانے لگی تھی۔ جیزا بنت سہیل خانزادہ، آپ کا نکاح سلار خانزادہ ولد راحیل خانزادہ کے ساتھ سکہ راج الوقت حق مہر 50 لاکھ روپے طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ خالی نظروں سے سب کو دیکھنے لگی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے۔ اس نے سامنے نظر اٹھا کر دیکھا تو نظریں اس ظالم شخص سے ٹکرائی جو بہت اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، جیزا بنت سہیل خانزادہ، آپ کا نکاح سلار خانزادہ ولد راحیل خانزادہ کے ساتھ سکہ راج الوقت حق مہر 50 لاکھ روپے طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اچھا، یہاں پہ ریپیٹس ہو گئی ہیں لائن۔ نہیں بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، جیسے خود سے بڑبڑائی ہو، لیکن ساتھ بیٹھی فروا نے سنی تھی۔ سب حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مہمان بھی ہلکی پھلکی سرگوشیوں میں لگے ہوئے تھے۔ جیزا بیٹا بولو، مولوی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں۔ فروا بیگم نے جیزا کا ہاتھ تھاما۔ اس نے بے یقینی سے ان کو دیکھا۔ مگر امی، جیزا مولوی صاحب کو جواب دو۔ آدم کی بھاری گمبھیر آواز پر اس نے اپنے بھائی کو دیکھا جو پہلی بار التجا کرتی نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے اس انسان کو قبول کر لیتی جو اسے دھتکار چکا تھا؟ یہ اس کی عزت نفس کو بالکل بھی گوارا نہ تھا، مگر سوال اس کے بھائی کی عزت کا تھا جو کیسے اپنی انا کو اپنے بھائی کی عزت سے اوپر رکھتی۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ قبول ہے، نہ چاہتے ہوئے وہ اس شخص کو قبول کر گئی تھی۔ سلار جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے ہر اتار چڑھاؤ کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے قبول ہے کہنے پر ایک گہری سانس لی اور ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس طرح 3 بار قبول کہنے کے بعد مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ایک واقعی آنسو نکل کر اس کی آنکھ سے نکاح نامے پر گر گیا تھا۔ آدم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ جیزا کے بعد مولوی صاحب نے سلار کی طرف آئے اور اسی طرح قبول و ایجاب کے مراحل طے ہوئے۔ کچھ کے چہروں پر اطمینان تھا تو کچھ کے چہروں پر پریشانی۔ نکاح کے بعد سلار اٹھ کر جیزا کے پاس بیٹھ گیا جس کا چہرہ اب سپاٹ تھا۔ آج تو خوشی سے پھولیں نہ سما رہی تھی۔ یہ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی جو بن مانگے ہی پوری ہو گئی تھی۔ عقیدت نے پورے ہفتے بعد عرش کو دیکھا تھا مگر اس سے نظریں ملنے پر عرش نے اپنی نظریں کا زاویہ بدل گیا اور یہ بات عقیدت کے دل کو چبھی تھی۔ مہمانوں کو رخصت کر کے وہ بھی اپنے گھر آ گئے تھے۔
جیسا سلار کی گاڑی میں بیٹھی بالکل خاموش تھی اور سلار بہت سلو ڈرائیو کر رہا تھا۔ کیا آپ گاڑی تیز چلا سکتے ہیں؟ جیسا سنجیدگی بھری آواز پر اس نے جیسا کی طرف دیکھا جس کی نظریں باہر کے مناظر پر ٹکی ہوئی تھی۔ نہیں، سلار کا جواب اب بھی اتنا ہی اطمینان بھرا تھا۔ اوکے فائن، اور وہ کہہ کے اپنی ابھی چلتی گاڑی کا دروازہ کھول کر کودتی کہ سلار نے اسے کھینچ کر اپنے پاس کر لیا اور جلدی سے بریک لگائی۔ وہ پوری طرح اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ سلار کا ایک ہاتھ اس کے کمر میں تھا اور دوسرا اس کے بازو پر۔ چھوڑے مجھے، جیسا نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ سلار کی نظریں اس کے ہونٹوں پر ٹکی ہوئی تھی جو سرخ رنگ سے رنگے اس کے ہوش اڑا رہے تھے۔ میں نے کہا چھوڑے مجھے، اب کی بار آواز تھوڑی اونچی ہوئی تھی۔ سلار ایک دم جھکا، اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنا ستم دکھاتا، اچانک اپنے پیٹ میں کوئی نوکیلی سی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سلار نے اس کے ہونٹوں کو آزاد کر کے نیچے اپنے پیٹ کی طرف دیکھا جہاں ایک چھوٹی سی چھری جیسا کے ہاتھ میں تھی اور اس نے وہ چھری اس کے پیٹ میں رکھی ہوئی تھی کہ اگر وہ اپنی حد پار کرتا تو شاید وہ یہ چھری اس کے پیٹ میں گھونپ دیتی۔ سلار کے چہرے پر بھی مسکراہٹ جھپ دکھلا کر غائب ہو گئی تھی۔ اوکے پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، چھری تو دور کرو، میں گاڑی تیز چلاتا ہوں۔ سلار اسے چھوڑ کر دور ہوا تو وہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سلار نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ جیسا نے ایک نظر اس کو دیکھا جو ڈرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، پھر ناگواری سے اپنا رخ موڑ لیا۔ 10 منٹ بعد جب وہ لوگ گھر لوٹے تو سبھی آ چکے تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسا بنا ان سب پر ایک بھی نظر ڈالے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ فری، شفا جاؤ بیٹا، جیسا کو سلار کے کمرے میں چھوڑا اور فروا بیگم کی آواز پر وہ جھٹکے سے مڑی اور سب کو دیکھا اور اسی کی طرف اور سب بھی اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلار بھی ان کے ساتھ ہی وہیں بیٹھا تھا مگر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں جانا کسی کے کمرے میں امی، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، وہ بہت تحمل سے بولی۔ یہ وہی جانتی تھی وہ کس طرح سے خود پر ضبط کر رہی ہے۔ جیسا بیٹا، اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم سلار کے کمرے میں ہی رہو گی۔ فروا بیگم اس کے پاس آئی اور دھیرے سے بولی، امی میں اس شادی کو نہیں مانتی، آپ لوگوں نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا، اب میں وہ کروں گی جو میرا دل کرے گا۔ آپ لوگوں کی عزت کی وجہ سے میں خاموش رہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس انسان کے ساتھ ایک کمرے میں رہ لوں گی، بہت جلد میں اس سے طلاق لے لوں گی۔ سب حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلار کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ پڑ چکی تھی۔ اتنا سننا تھا کہ فروا بیگم دھڑام سے زمین بوس ہو گئی۔ سب چیخ کر ان کی طرف بڑھے تھے، امی امی، وہ بھی جلدی سے ان کا ہاتھ تھامنے لگی جسے آدم نے دور کر کے فروا بیگم کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سب ان کے پیچھے بھاگے اور شفا بھی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ جو کب سے ضبط کر رہی تھی وہ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کسی کے قدموں کی آواز پر وہ جلدی سے اٹھی اور سلار کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کسی کے سامنے رو کر اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سیدھا واش روم میں گھسی اور وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اپنا ایک ایک زیور نوچ کر اتار کر پھینک دیا۔ کیوں میں ہر بار اس شخص کے سامنے بے بس ہو جاتی ہوں؟ میں کیسے بھول جاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ مجھے اس تکلیف سے نکال لے اللہ۔ وہ شخص مجھے بار بار دھتکار چکا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تم سب جاؤ آرام کرو، بڑی امی ٹھیک ہیں، بس ٹینشن سے بے ہوش ہو گئی ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ فری نے بڑی امی کا چیک اپ کر کے سب کو بولا۔ سب نے سکون بھری سانس لی تھی۔ فری بیٹا تم جاؤ، میں بھابھی کے ساتھ رک جاتی ہوں، تم بھی تھکی ہوئی ہو۔ سجدہ بیگم نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، نہیں چھوٹی امی میں ٹھیک ہوں، پلیز آپ لوگ سب جائیں آرام کریں۔ فری نے سب کو روم سے بھیج دیا۔ تم امی کا خیال رکھنا، اوکے، اور ضرورت پڑنے پر مجھے بلا لینا۔ آدم بھی کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کمرے میں آیا تو شفا سادہ سا سوٹ پہنے شفا کو نہیں منت کو بازوؤں پر لٹائے خود بھی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بھی ڈریسنگ روم سے کپڑے بدل کر آیا اور صوفے پر سر پیچھے گرائے بیٹھ گیا۔ شفا اس کی ہر حرکت دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک ہاتھ سے سر دباتا دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھی۔ میں آپ کا سر دبا دوں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ آدم نے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کے اس کے پاس آ کر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ وہ سمجھ ہی نہ پائی اور بڑکلا کر پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر آدم نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے بالوں میں رکھ لیا۔ اس کے اتنے قریب آنے پر شفا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، مگر وہ گھبرائے ہوئے اس کے سر کو آہستہ آہستہ دبانے لگی۔ اس کے لمس سے آدم خانزادہ کو سکون ملنے لگا تھا۔ شفا کو آدم کی گرم سانسیں اپنے پیٹ پر محسوس ہونے لگی۔ سر دباتے دباتے دونوں کب نیند کی وادیوں میں اتر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ سلار جب اپنے کمرے میں آیا تو وہ واش روم سے اس کے رونے کی ہلکی ہلکی آوازیں باہر تک آ رہی تھی، مگر وہ خود پر ضبط کرتا ادھر سے ادھر چکر لگانے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد جب وہ باتھ روم سے باہر نکلی تو اس کی حالت دیکھ کر سلار خانزادہ کو خود پر بہت افسوس ہوا۔ میٹھا میٹھا سا میک اپ اور بکھرے بال، بنا دوپٹے کا اس کا سراپا اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ جیسے ہی جیسا کی نظر اس پر پڑی وہ جوالا مکھی بنی آئی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔
دونوں ایک دوسرے کو خونخوار نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ اسرار نے اس کی نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی جو اس کا گریبان تھامے کھڑی تھی، اور دوسری نظر اس پر ڈالی جو اسے ہی سرخ نظروں سے گھور رہی تھی۔ ہاتھ ہٹا، اسرار نے سرد لہجے میں کہا، مگر سامنے بھی جیسا تھی۔ اس نے ڈرنا کب سیکھا تھا؟ اس نے اپنی گرفت اس کے گریبان پر مزید سخت کر دی۔ مجھے طلاق چاہیے، ابھی کے ابھی۔ وہ بھی اس سے زیادہ سرد لہجے میں بولی، مگر اسرار کی برداشت یہیں تک تھی۔ وہ جھکا اور سختی سے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اپنا تمام غصہ ان ہونٹوں پر اتارنے لگا۔ جیسا نے اپنی پوری کوشش کی خود کو چھڑوانے کی، مگر سامنے گلی کا کوئی لفنگا نہیں بلکہ اسرار خان زادہ تھا، ایک مضبوط انسان۔ وہ اپنا سارا غصہ اس پر نکال کر دور ہوا۔ جیسا کا چہرہ شرم و غصے سے خطرناک حد تک لال ہو گیا تھا۔ اسے ہرگز اسرار سے اس بے باکی کی امید نہ تھی۔ اس نے غصے سے کمرے کی ساری چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی۔ اسرار اسے روکے بنا اپنا نائٹ سوٹ لیتے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ منت کے رونے پر دونوں کی آنکھ ایک ساتھ کھلی تھی۔ آدم اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں باندھے اس کی گود میں سر دیے لیٹا ہوا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو شفا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ آدم بھی ہوش میں آیا۔ وہ ابھی تک رات والی ہی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آرام سے اس کی گود سے اٹھ گیا۔ اسے شرمندگی بھی ہوئی کہ وہ پوری رات اس کی وجہ سے بیٹھی رہی۔ شفا کے کہنے پر اس نے شفا کی طرف دیکھا جو اپنا پاؤں ہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پوری رات بیٹھے رہنے کی وجہ سے وہ اکڑ گیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے شفا کا پاؤں چیک کرتے ہوئے کہا۔ نہیں پکڑیں پلیز، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ٹانگ میں اتنی شدید درد ہو رہا تھا کہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ چپ رہیں آپ، آدم نے اس کو سیدھا کر کے لٹا دیا۔ منت جو رو رہی تھی اپنی ماں کو بھی روتے دیکھ کر بالکل چپ ہو کر ٹکر دونوں کو دیکھنے لگی۔ میں آ رہا ہوں، ابھی آپ لیٹے رہیں۔ آدم منت کو اٹھاتا باہر نکل گیا۔ 5 منٹ بعد واپس آیا اور دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ شفا اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ لمبا چوڑا کسرتی جسامت والا وجیہہ شخص، اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ وہ بندہ دل کا بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ آدم نے اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے اسے دیکھ کر ایک اسمائل پاس کی۔ شفا نے گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ عین اسی وقت آدم نے اس کا پاؤں پکڑ کر ایک جھٹکا دیا، مگر اس کی چیخ نکلنے سے پہلے ہی وہ اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ دونوں اتنے پاس تھے کہ اس کی سانسیں شفا کو اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ آدم کی آنکھوں میں اس قدر رعب دیکھ چکی تھی، اس قدر ڈوب چکی تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب وہ جھکا اور اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ اپنی آنکھوں میں ایک نرم گرم سا لمس محسوس کر کے اس نے سختی سے آنکھیں بند کی اور آدم کی شرٹ کو تھام لیا۔ آدم خان زادہ آرام سے اس سے دور ہوا اور واش روم میں گھس گیا۔ اس کے جانے کے بعد شفا نے آنکھیں کھولی اور اپنا پاؤں ہلا کر دیکھا تو اب درد بالکل کم تھا۔ ہونٹوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اے لڑکی بات سنو۔ عقیدت اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آ رہی تھی۔ سجدہ بیگم کی آواز پر گھبرا کر رک گئی۔ جی میرے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤ، کیونکہ ایک بیوی کا رتبہ تو وہ تمہیں کبھی نہیں دے گا، اور ویسے بھی میں نے اس کا رشتہ اس کی پسند سے اس کی کزن سے کر دیا ہے، اس لیے کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ اس گھر کی بہو ایک خاندانی لڑکی ہی بنے گی۔ جتنا جلدی ہو سکے اس گھر سے چلی جاؤ، اور یہ گھر کا فرد بن کر گھر میں یہاں وہاں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سجدہ بیگم کہہ کر رکی نہیں تھی، چلی گئی۔ اہانت اور شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا۔ اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ روتے ہوئے واپس کمرے میں بھاگ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر تھی۔ رات وہ روتے روتے ہی زمین پر سو گئی تھی۔ کمرہ بالکل صاف تھا۔ وہ اس کمرے میں بہت بار آ چکی تھی اور آج ایک بیوی کی حیثیت سے آنا وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ بجنے کی آواز پر وہ اٹھی اور جا کر دروازہ کھولا۔ تم ابھی تک ریڈی کیوں نہیں ہوئی؟ فری نے اس کی بکھری حالت کو دیکھ کر کہا۔ ہو جاؤں گی، وہ کہہ کر بیڈ پر واپس بیٹھ گئی۔ اٹھو جیسا، سب انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ فری نے اسے زبردستی اٹھا کر واش روم میں بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی تو خلاف معمول آج وہ اورگینزا کے لائٹ پنک سوٹ میں تھی۔ اس نے بال ہیئر ڈرائر سے سکھائے اور میک اپ کیے، دوپٹہ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ پیچھے سے فری اسے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے، ان میں اسرار بھی شامل تھا۔ اس نے بنا کسی کو کوئی سلام کیے اپنی کرسی سنبھال لی اور ناشتہ اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ چہرہ بالکل اسپاٹ تھا۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے تھے، مگر آدم کے اشارے پر سب نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ اس کی حرکت پر اسرار کو غصہ تو بہت آیا، مگر چپ رہا، کیونکہ اپنے مسئلے کو کمرے کے باہر شو نہیں کرنا تھا۔ مطلب لائن عجیب سی ہے۔
इसे कभी भी छोटी छोटी बातों की वजह से फैमिली को तंग करना अच्छा न लगा था। अर्श ने आसपास नजरें दौड़ाई मगर वो कहीं इसे नजर न आई। वो नाश्ता करके उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पिछले कुछ दिनों से इसने दूसरे कमरे में अपना डेरा जमाया हुआ था। वहाँ से अपना सामान वगैरह उठाया और ऑफिस के लिए निकल गया। बेटा नाश्ता तो ठीक से कर लो, फरवा बेगम ने इसे धोने वाले जहर मार करके उठते देखकर कहा, मगर इसने जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। सबको इसका रवैया बहुत चुभा। इसके साथ गलत हुआ था मगर इसमें किसी का भी कसूर नहीं था। वो इसका फरवा बेगम के साथ ऐसा रवैया किसी को भी पसंद न आया था। फरवा बेगम की आंखों में आंसू आ गए जो असलार ने गुस्से से देखे और वहाँ से उठ गया। कमरे में दाखिल हुआ तो वो कमरे में नहीं थी। खाली कमरा देखकर इसका दिमाग घूम गया। असलार ने गुस्से से ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद सामान को ज़मीन पर फेंका और बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। इसका दिल किया जाकर इस लड़की का गलत बात है जो खुद के साथ साथ इसका भी तमाशा लगा रही थी। आज जो असलार को सब बताना चाहती थी, इसके गुस्से को देखकर वापस चली गई। भला जब अक्सर इसके हॉस्पिटल के बाहर नजर आने लगा था, वो कुछ बोलता नहीं था मगर इसकी नज़रों से वो बहुत खौफजदा हो जाती थी। वो अपने भाइयों को बताना चाहती थी मगर हालात ही ऐसे हो गए थे, इसे मौका न मिला था। जीजा सारा दिन अपने कमरे में बंद रही। इसने किसी से बात नहीं की थी। आदम के कहने पर किसी ने भी इसको नहीं छेड़ा। अकीदत भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। सबने इसे बुलाया मगर इसने तबीयत खराबी का बोलकर मना कर दिया। घर का माहौल सोगवार सा हो गया था। मर्द सारे अपने अपने काम पर चले गए थे। भाभी मुझे माफ़ कर दें, मुझे पता नहीं था रहमान भाई हमारे साथ ऐसा करेंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी इस रिश्ते का जिक्र नहीं करती। मुझे जीजा अपनी सगी औलाद की तरह अजीज़ है, मेरा यकीन करें। सद्दा बेगम और फरवा बेगम रात के खाने की तैयारी कर रही थी। वहाँ सद्दा बेगम ने शर्मिंदगी से कहा। फरी भी वहाँ मौजूद इनकी मदद कर रही थी। अरे सजदा, कोई बात नहीं है, बस ये सब नसीब में था। जो तुमने तो अच्छा ही सोचा था, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मगर रहमान भाई की फैमिली ने अच्छा नहीं किया, इनको तो मेरा दिल माफ़ नहीं कर पाएगा। फरवा बेगम की बात पर सद्दा बेगम ने इनको गले लगा लिया। इसने कमरे में दाखिल होकर अपनी शर्ट और शूज़ उतारे थे कि दरवाज़ा बजने लगा। इसे लगा सलार होगा। इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने अकीदत को देखकर इसे हैरत का झटका लगा। रात के 12 बजे इसका यूँ कमरे में आना अर्श के लिए काफ़ी शॉकिंग था। अकीदत की पहली नज़र इसके सीने पर पड़ी और नज़रें उठाकर देखा तो वो हैरत से ही देख रहा था। वो शर्मिंदगी से अभी मुड़कर वापस जाती कि अर्श ने इसे खींचकर अंदर से दरवाज़ा बंद करके इसको साथ लगा दिया। अकीदत का घबरा कर इसके बाजू पर हाथ रखे मगर इससे निगाह मिलाने की हिम्मत ना हो पा रही थी और खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी। निकाह के बाद ये इनकी पहली तन्हाई में मुलाकात थी। इसकी क्लोन की खुशबू अकीदत के हवासों पर सवार होने लगी थी। इसने अपनी आंखें जोर से मींच ली। वो इससे बहुत लंबा था। इस वक्त वो सिर्फ इसके कंधों तक आ रही थी। वो सब भूल गई वो किस लिए इसके पास आई थी। इसका असर इस पर इस तरह हो रहा था कि वो मस्जिद वहाँ रुकती तो गिर जाती। अर्श खानज़ादा की नज़रें इसके लरजती पलकों पर थी जो रक्स करती बहुत हसीन लग रही थी। वो भूल गया था अपनी माँ से किया वादा। इसे याद था तो बस इतना कि वो इसके निकाह में है, इसकी बीवी है। प्लीज़ जाने दे मुझे, वो इसे खुद से दूर ना जाते देखकर लड़खड़ाते लहजे में बोली। अर्श ने इसे खींचकर खुद के पास किया और इसके बालों में सर छुपाने लगा। अकीदत के वजूद में सनसनी सी दौड़ती धड़कनों के शोर में वो जैसे कुछ समझ ही ना पाया था। इससे इस कदर बेबाकी की उम्मीद अर्श से ना थी। वो एक सुलझा हुआ इंसान था। वो पूरा 1 महीना इसके साथ काम करती रही लेकिन अकीदत को कभी भी इसकी नज़रों में गंदगी ना दिखी थी। आज वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा था? अगर वो इसे बीवी मानता था तो इस तरह निकाह करके लावारिस क्यों छोड़ा था? इसने एक बार भी मुड़कर नहीं पूछा था कि तुम कैसी हो। और आज वो जब खुद इसके कमरे में आई थी तो वो अपना हक जमा रहा था। तो क्या इसकी ताई ने सही कहा था? ये सोच आते ही आंखों में मिर्ची सी भरने लगी। अर्श इसकी सोच से अनजान मदहोशी में इसकी गर्दन पर झुका अपने होंठों का लम्स छोड़ने लगा था। अकीदत के कानों में सद्दा बेगम ताई अम्मी दोनों की बातें मिलकर गड़मड़ होने लगी थी। अर्श ने इसके कंधे से इसकी शर्ट खिसकाई तो वहाँ अपने लब रखने लगा। अकीदत की आंखें झट से खुल गई। इसने अपना पूरा जोर लगाकर अर्श को धक्का दिया। वो जो पूरी मदहोशी में था इसके यूं झटकने पर होश में आया और हैरानी से देखने लगा। बिखरे बाल, गालों पर आंसुओं के निशान, गर्दन से खिसकी हुई शर्ट। इसे खुद पर अफसोस हुआ और अपना रुख मोड़ लिया। मैं तैयार हूँ। अकीदत की बात पर इसने हैरत से पीछे मुड़कर देखा जो अपना दुपट्टा उतारकर फेंक चुकी थी। अर्श हैरानी से इसे देखने लगा। वो क्या समझ रही थी और क्यों कर रही थी? किस बात के लिए तुम तैयार हो? वो सीधा आपसे तुम पर आ गया था। जो आप चाहते हैं, मगर इसके बाद आप मुझे तलाक दे देंगे और इस
گھر سے جانے دیں گے۔ وہ جس قدر ڈرائی سے بولی تھی، عرش کا دل کیا کہ اس کا منہ لال کر دے۔ وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی؟ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی طرف بڑھا اور اس کا منہ دبوچ لیا۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی سختی تھی کہ عقیدت کو لگا اس کا جبڑا ٹوٹ جائے گا۔ عقیدت نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا چاہا۔ سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ میں ہوس کا مارا ہوں جو تمہارے جسم کا استعمال کرنے کے لیے تم سے نکاح کیا ہے۔ جب استعمال کر لیا تو چھوڑ دوں گا؟ بغیرت ہوں میں۔ بولو، اس میں اتنا زہر بھرا تھا کس نے اتنا زہر بھرا ہے تمہارے اس دماغ میں؟ عرش نے انگلی اس کے ماتھے پر مارتے ہوئے کہا۔ اتنا پولائٹ دکھنے والا عرش خانزادہ کا یہ روپ تو وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ درد اور گھبراہٹ سے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔